نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ اچھا لیکچر نمبر 20 میں قرآن کریم سے متعلق ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اس کو کیسے کمپائل کیا گیا، اس پہ بھی قرآن کے ناموں پہ بھی، اور قرآن کے جو کچھ مین آبجیکٹیوز ہیں، کچھ چیزیں ہیں اس سے ریلیونٹ انفارمیشن صحابہ کے دور میں، آپ وسلم کے دور میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کے کیا کنٹینٹ تھے، مکی دور میں کیا تھے، مدنی دور میں کیا تھے، یہ ڈسکس ہوا۔ تو لیکچر نمبر 21 پارٹ 1 اینڈ پارٹ اے، اس میں جو ہے قرآن کا جو باقیہ حصہ ہے اس کو کور کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد لیکچر نمبر 21 پارٹ بی میں جو ہے وہ سنت کو ہم سٹارٹ کریں گے، اور سنت سے ریلیونٹ جو ڈسکشن ہے انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے لیکچر کو ہم نے ڈسکنٹینیو کیا تھا، لیکچر نمبر 20 پہ۔ تو اگلا جو ہے بیسک، اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے اوپر بہت سارے لکھے ہوتے ہیں، کہیں رکوع لکھا ہوتا ہے، کہیں جو ہے ربوع لکھا ہوتا ہے، کہیں ثلث لکھا ہوتا ہے، تو اس طرح کی جو لکھے ہوتے ہیں آیت کیا ہے، سورت کیا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں، یہ کب اعراب کب لگے، اس کے اوپر ڈاٹس کب لگے، نقطے کب لگے، یہ ساری ڈسکشن جو ہے یہ تقریباً اس میں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہونی ہے۔ اور پریویس لیکچر میں تھوڑا بہت میں نے اس کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں جو قرآن کمپائل ہوا تھا اور آج وہی تو ہمارے پاس چل رہا ہے، تو اس میں انشاءاللہ الحمدللہ جو ہے پریویس لیکچر میں اس کے اوپر ڈسکشن ہو چکی ہے۔ آج جو ہے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں تو بہت ساری صورتیں جو ہیں آپ کو ملیں گی، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ صورت مکی اور یہ صورت مدنی ہے۔ دوبارہ یہ جو مکی مدنی صورت کا جو ڈویژن ہے، یہ مفسرین جو ہیں، تفسیر کرنے والے جو ہیں، قرآن کی جو ہے ایکسپلین کرنے والے جو ہیں، جن کو مفسرین کہتے ہیں، تو انہوں نے نا مدنی مکی جو صورتیں ہیں ان کو مختلف اینگل سے جو ہے دیکھا ہے۔ تو بہرحال جو ایک صحیح قول، صحیح بات جو عام طور پہ اکثر مفسرین کی ہے اور جو میجورٹی ہے وہ جو کہتی ہے کہ جو صورتیں مکہ کے دور میں اتری ہیں وہ مکی ہیں، اور جو مدینے کے دور میں اتری ہیں وہ مدنی ہیں۔ اچھا دیکھیں، مدینے کے دور میں اگر آپ سن حج پہ گئے ہیں مکہ، تو وہاں پہ جو صورت اتری ہیں تو اب ایریا وائز دیکھا جائے تو وہ مکہ میں اتری ہے، لیکن اگر ایرا وائز دیکھا جائے اور ٹائم پیریڈ کے اکارڈنگ دیکھا جائے، کیونکہ ہجرت کے بعد مدنی دور شروع ہو جاتا ہے، مدینہ کا دور شروع ہو جاتا ہے، تو اس جو ہجرت کے بعد جو صورتیں اتری ہیں، چاہے وہ مکہ میں کیوں نہ اتری ہوں یا مدینے سے باہر کیوں نہ اتری ہوں، اس کو مدنی کنسیڈر کیا جائے گا، مکی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہے، بعض نے مکان کا اعتبار کیا، جگہ کا اعتبار کیا ہے کہ جس جگہ پہ اترے گی اس کا اعتبار ہوگا، تو مدینہ کے ارد گرد اتریں گی، مدینے میں اتریں گی تو مدنی ہے، اور جو مکہ میں اتریں گی اور مکہ کے ارد گرد اتریں گی تو وہ مکی ہیں۔ تو اس صورت میں جو آپ وسلم پہ حجۃ الوداع کے موقع پر یا اسی طرح عمرے کے موقع پر جو صورتیں اتری ہیں، تو ان علماء نے ان کو مکی کاؤنٹ کیا ہے، مدنی کاؤنٹ نہیں کیا۔ تو بہرحال اس کو ہم جو جمہور مفسرین ہیں ان کے اکارڈنگ جو ہے اس کو ہم مدنی کاؤنٹ کریں گے۔ تو بہرحال مکی صورتیں جو ہیں یہ 85 ہیں، اور ایک صورت میں اختلاف ہے سورہ حج میں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، بعض کہتے ہیں یہ مکی ہے۔ تو بہرحال اصل یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکہ میں اترا ہے، کچھ حصہ مدینہ میں اترا ہے، اس لیے ہم اس کو مدنی کاؤنٹ کرتے ہیں، تو 86 ہو جائیں گی۔ اور 28 جو صورتیں ہیں سے بڑی صورتیں ہیں، قرآن کے آدھے سے زیادہ حصہ ہے 28 صورتوں پر مشتمل ہے۔ یہ والی جو صورتیں ہیں یہ صورتیں مدینے میں اتری ہیں اور یہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو یہ ٹوٹل سورہ حج کو نکال کے 113 بن جاتی ہیں، اور سورہ حج ڈال دیں تو 114، تو 86 + 28 = 114، یہ مکی مدنی جو ہے صورتیں ہیں۔ اچھا اب آ جائے کہ یہ مکی مدنی صورتوں کے ڈویژن ہمیں جاننا کیوں ضروری ہے۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ جب آپ تفسیر پڑھیں گے، جب آپ ایکسپلین کریں گے قرآن کو، قرآن کی ایکسپلینیشن پڑھیں گے، تو اس صورت میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی کس سینیریو میں یہ قرآن اترا ہے، کس ماحول میں قرآن اترا ہے۔ اب مکہ کے اندر جو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ کن چیزوں کو فوکس کیا ہے اور مکہ کے حالات کیا تھے، تو ایک آئیڈیا آپ لوگوں کو ہو گیا تھا آپ کے ساتھ کیا حالات چل رہے تھے۔ اور مدینے کے اندر کیونکہ آپ کے پاس ہولڈ تھا اور صحابہ کی ایک جماعت بن چکی تھی، پھر اس کے بعد بہت ساری جو ہیں آپ نے جنگیں لڑی ہیں، اس کی بیس پر ایک پوری ایک سیاست اور پوری ایک مملکت کے طور پہ یہ حکومت قائم ہو گئی تھی، اس وجہ سے مدنی دور الگ ہے۔ تو مدینہ کا جو دور کا بیک گراؤنڈ ہے، مدینہ کا جو ایرا ہے، مدینہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ الگ ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی مکی صورتیں اور کون سی مدنی۔ اس کی وجہ سے جو لینگویج کا سٹائل ہے، جو قرآن کے الفاظ ہیں، ان میں بھی فرق آپ کو نظر آئے گا۔ مکی دور میں الفاظ آپ کو چھوٹی چھوٹی آیتیں ملیں گی اور اس کے الفاظ زیادہ مشکل ہوں گے، اور فوکس جو ہوگا وہ بیسیکلی اخلاق پہ، عقائد پہ اور آخرت پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ ہوگا۔ لیکن مدنی دور میں آ جائیں تو لمبی لمبی آیتیں ملیں گی آپ کو، احکامات ہوں گے، ڈیلی لائف کی جو پریکٹسز ہیں اس کے اکارڈنگ اس سے ریلیونٹ ڈسکشن ہوگی،
ट्रांजेक्शन से, लेन देन से, मामलात से, निकाह से, शादी से, और जो मैं डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ इससे रेलिवेंट होगा। तो इसलिए उसका बैकग्राउंड पता होगा, तो उसकी वजह से हमें उस चीज़ को समझना, उसके बैकग्राउंड को समझना, उसको की बेस पर उसकी कुरान के जो अल्फाज की वर्डिंग है उसके बैकग्राउंड को समझने के बाद उसमें ये समझना कि इसमें जोर कितना दिया है, ताकीद कितनी की है, या इन अंदाज़े बयां ऐसा बदला क्यों है, वो सारी बात समझ आएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है हम इसमें कुरान करीम के जो हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे भी हम जिससे प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, तो उसके बारे में तकरीबन सारी चीज़ों को पता होता है। वैसे भी आजकल दुनिया में चलता है, जैसे कहते हैं ना, आपकी जो है अम्मी हैं तो आपके अब्बू पूछते हैं आपको कौन सा कलर पसंद है आपकी बेगम साहब, तो कलर पता हो तो उनको चीज़ों का पता होता है। इस तरह हमारा कुरान हमारा किताब है हमारी, हम उसके बारे में मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसी तरह आगे जो हदीस है उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस होगी। तो बहरहाल कुरान के बारे में ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इसको मैं सिर्फ आपके सामने रख देता हूँ। बाकी डिटेल आप इसके ऊपर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंसेस भी मिलेंगे नेट पे, लेकिन इसमें से वो ऑथेंटिक बुक्स जो हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो उठा के मैंने यहाँ पे जो है ये लिख दी हैं। तो अल-इत्कान है अल्लामा सयूती की, इस तरह की जो बुक्स हैं, उलूमुल कुरान है, मबाहिस फी उलूमुल कुरान है, इस तरह की जो अरबिक बुक्स हैं उनसे उठा के इनको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो उसमें टोटल नंबर्स ऑफ सूरा सबको पता है तकरीबन 114 है, और टोटल नंबर ऑफ वर्सेस इन द कुरान इज 6236। अच्छा, ये आप लोगों ने सुना होगा कि 6666 सूरतें आयतें हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है ये 6236 हैं। तो इसकी इख्तिलाफ की बेसिक वजह यह है कि ये चार तरह के मकातिब हैं जिन लोगों ने आयात की जो काउंटिंग है वो अलग अलग दी है। तो बेसिकली सूरत की जो आयतें हैं उनमें कोई खास फर्क नहीं है। ये फर्क तब आता है कि जब जो बिस्मिल्लाह के इसको सूरत का पार्ट, कुरान का पार्ट तस्वर करेंगे नहीं करेंगे। तो कुरान करीम के अंदर जो बिस्मिल्लाह है तकरीबन 114 बिस्मिल्लाह है, तो वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में अगर सूरत उसको पार्ट कंसिडर करेंगे तो आयतें बढ़ जाएंगी, अगर उसको पार्ट कंसिडर ना करें तो आयतें कम हो जाएंगी। इसी तरह कुछ आयतें ऐसी हैं जैसे हरूफ मुक़त्ताअत हैं, उनको अलग आयत कंसिडर करेंगे तो फिर भी आयतें बढ़ जाएंगी, और अलग आयत कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर वो आयात की जो काउंटिंग है वो कम हो जाएगी। तो ये जो 6236 हैं ये प्योर आयात हैं, इसमें वो जो इख्तलाफात उसको निकाल के अल्लामा सयूती ने इसको डिस्कस किया है। इसके अलावा और भी हैं ओपिनियन मुख्तलिफ जो हैं, जो 6666 वाला भी है, और 6200 से अबव और 6600 से नीचे का भी है ओपिनियन है हमारा। तो पहली 5 जो आयात हैं ये जबल नूर पे ग़ार हिरा में सूरह अलक की आयतें उतरी थी। ये सूरत जो है कुरान के अंदर अगर सूरत नंबर देखेंगे, पहली सूरह फातिहा तो 96 नंबर सूरत है सूरह अलक। और आखिरी जो आयत हैं, आखिरी जो आयत अल्लाह ताला ने कुरान करीम की नबी के वसल्लम पर उतारी है वो सूरह बकरा की है 281। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही, ये वाली आयत से सूरह रिबा की जो आयतें हैं, इंटरेस्ट की जो आयत हैं 275, सूरह बकरा की जो आयत 275 से 280 तक जो है ये सूद से मुताल्लिक आयत हैं। उसके बाद 281 जो आयत है ये रिवायात में आता है कि आप पे सबसे आखिर में उतरने वाली जो है ये रिवायत है, ये आखिर में उतरने वाली आयत है। सबसे आखिर में उतरने वाली सूरत कौन सी है उसको इंशाल्लाह अगले 2 पॉइंट्स के बाद आपके सामने आ जाएगा। तो जो मक्की मदनी जो कैटेगराइज किया है उसको डिवीजन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो मक्का के अंदर जो आयात उतरी हैं वो 4468 हैं, और मदीने के अंदर जो आयात उतरी हैं वो 1768 हैं। और अब आप देखिए 1768 ये आधे कुरान से ज्यादा पर मुश्तमिल आयात हैं, और दूसरी तरफ 4468 जो है ये आधे कुरान से कम है, लेकिन आयात की तादाद ज्यादा है क्योंकि वो आयतें छोटी छोटी हैं। मक्की दौर में उतरने वाली आयतें लंबी लंबी हैं, उसमें अहकामात को जिक्र किया गया। There are 15 places in the Quran where the reader, 15 जगह ऐसी हैं जहाँ पे कुरान पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला तो उसको सजदा करना पड़ता है, आयत सजदा जिसे कहते हैं। वैसे आप लोगों ने सुना होगा कुरान में 14 सजदे हैं, ये 15वां सजदा कहाँ से आ गया? तो सूरह हज के अंदर जो है 2 सजदे हैं, और उसमें इख्तिलाफ है। एक सजदे को जो है एक मौक़िफ़ कहता है कि यहाँ सजदा करें, दूसरा दूसरों का ओपिनियन ये है स्कॉलर्स का कि सजदा यहाँ करें। तो उन 2 ओपिनियन की बेस पर वहाँ 2 सजदे, मैं दोनों को ही काउंट कर लेता हूँ तो 15 है। अगर उसमें से अगर शाफी स्कूल ऑफ थॉट को देखें तो 14 है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो सूरह हज वाला और जगह है, और हनफी स्कूल ऑफ थॉट को देखें तो सूरह हज की जो दूसरी जगह है उसको काउंट करते हैं, पहली वाली जगह काउंट नहीं करते जो शाफी स्कूल ऑफ थॉट वाले काउंट करते हैं। तो बहरहाल अकॉर्डिंग टू शाफी 14, अकॉर्डिंग टू हनफी 14, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए जिसको वैसे ही मैं कंसिडर करूँ तो 15 जो है वो आयतें हैं ऐसी जहाँ पे सजदा करना पड़ता है, सजदे का हुक्म दिया गया। द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी जो आयत है वो सबसे लंबी आयत सूरह बकरा जो है, सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर जो सूरह बकरा की आयत है, आयत दैन जो है
इदा तदायनतुम बिदैनिन फक्तुबूहु, ये 280 नंबर आयत है सूरह ये रिबा की आयत के बाद आखिर में ये आयत है इदा तदायनतुम बिदैनिन फक्तुबूहु, कि जब तुम कर्ज का मामला करो तो कर्ज के मामले को लिख लिया करो। ये वाली आयत सबसे बड़ी आयत है कुरान करीम के अंदर। उसके बाद सूरह आयतुल कुर्सी और इस तरह आयत हैं बड़ी लंबी लंबी। अच्छा, जो शॉर्टेस्ट वर्ड्स कुरान की सबसे छोटी छोटी जो आयत है कुरान करीम की, मुदहामतान सूरह रहमान के अंदर है। और अगर हुरूफ मुक़त्ताअत को जो है आप कंसिडर कर रहे हैं आयत के तौर पर, तो स्वाद, नून, ये जो नून वल कलम वमा यस्तरून, तो नून को भी आप आयत कंसिडर करेंगे तो एक हर्फ पे आयत मुश्तमिल है। तो सबसे लंबी जो सूरत है सूरह बकरा है, वो 286 इसकी आयत हैं। और सबसे छोटी सूरत जो है सूरह कौसर है, इन्ना आतैनाकल कौसर, और ये है। और बिस्मिल्लाह जो है कुरान करीम के अंदर सूरतों के शुरू में 113 मरतबा आया। सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह 113 मरतबा आया। सूरह बराअ जिसे सूरह तौबा कहते हैं, उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कुरान करीम के अंदर बिस्मिल्लाह का तस्करा 114 टाइम है, 114 मरतबा है। उसकी बेसिक रीजन ये है कि 113 मरतबा जो है वो सूरतों के शुरू में है, और 14वीं मरतबा जो है सूरह नमल के अंदर जो है आयत नंबर 30 के अंदर जो है सलमान इस्लाम ने जो खत लिखा था, उस खत के अंदर शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो है वो है। तो सूरत के अंदर जो कुरान करीम का पार्ट है कंफर्म, तो वो सूरह नमल के अंदर बिस्मिल्लाह है। और उसके अलावा जो है बिस्मिल्लाह जो है वो बाकी कुरान की सूरतों में 113 जगह पे है, और एक सूरह तौबा में जो है वो बिस्मिल्लाह नहीं है। तो इस तरह टोटल सूरत बिस्मिल्लाह जो है 114 टाइम जो है वो कुरान करीम के अंदर आया। अच्छा, कुरान करीम के अंदर जो अभी जिक्र किया मैंने 86 मक्की सूरतें हैं और 28 जो है ये मदनी सूरतें हैं, और 25 जो है पैगम्बर अंबिया के नाम जो हैं ये कुरान करीम के अंदर मेंशन किए हैं। इसके अलावा कुछ और अंबिया के नाम हैं, उनके बारे में इशारा है, तो 28 तक चली जाती है। लेकिन कंफर्म जिनके नाम जिक्र हैं तो उसके उनके जो नाम हैं वो 25 अंबिया के नाम हैं। उन 25 में से मैंने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था कि 25 में से 5 जो है उलुल आज़्म हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह अनआम जो है इसके अंदर जो है 6th चैप्टर ऑफ द कुरान, इट हैज़ द नेम ऑफ 18 प्रॉफिट इन 4 कंसेक्टिव वर्सेस। तो उन 25 अंबिया में से सूरह अनआम के अंदर जो 6 नंबर सूरत है कुरान करीम की, जिसको 6 चैप्टर कह दिया हमने, तो उसके अंदर जो है ये 18 जो हैं उनके नामों का तस्करा है, प्रॉफिट्स अंबिया के नामों का जो है तस्करा है। बाकी फैक्ट्स एंड फिगर को अगर आप देखें कि अल्लाह ताला का जो नाम अल्लाह है वो अल्लाह ताला ने अपने नाम को जो इस्तेमाल किया कुरान करीम के अंदर इन द कुरान 2698, इसके अंदर कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इसको यूज़ किया है। रहमान जो है वो 57 टाइम यूज़ हुआ है, रहीम जो है 114 टाइम, और इस्म जो है जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बिस्म इस्म ये 19 टाइम यूज़ हुआ है। तो बिस्मिल्लाह इस्म 19 टाइम, अल्लाह जो है 2696, अर्रहमान जो है 57 टाइम, अर्रहीम जो है 114 टाइम। और अर्रहीम पे ही बिस्मिल्लाह जो है खत्म होती है यहाँ पे। इसका थोड़ा सा वरना इसके ऊपर अल-मुअज्जम अल-मुफ़ारस जो है इस तरह की जो मुख्तलिफ किताबें हैं उसके अंदर हर वर्ड के बारे में काउंटिंग करके बताया गया है कि कितनी दफ़ा ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो उसकी डिटेल में जाते हैं, सिर्फ हल्का सा आइडिया देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप बता सकते हैं इस्म अल्लाह, रहमान और रहीम कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। अच्छा, सूरह जो मुजादला है इज द ओनली सूरह ऑफ द कुरान वेयर इन ईच वर्स, ये सूरह मुजादला ऐसी सूरत है जिसमें हर आयत जो है द नेम ऑफ अल्लाह हैज बीन मेंशन्ड, हर आयत में अल्लाह का नाम मेंशन है, यानी हर आयत में अल्लाह अल्लाह का लफ्ज आता है। जितनी भी सूरह मुजादला की आयतें हैं सब आयत के अंदर अल्लाह ताला का नाम होता है। सूरह नमल जो है ये 27 नंबर चैप्टर सूरह कुरान का, और इसकी 30 नंबर आयत में जो भी मैंने डिस्कस किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी आई है। और रमज़ान जो है ये हमारे इस्लामी महीने जो हैं 12 इस्लामी महीने, मुहर्रम, रजब, मुहर्रम, सफ़र जो है आगे ऑनवर्ड जो है 8वां महीना रजब, शाबान, रमज़ान जो हम जिक्र करते हैं, शवाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा जो है, ये सारे जो महीने इनमें से सिर्फ एक महीना जो है 9वां महीना रमज़ान का जिसको हम आज गुजार रहे हैं, सिर्फ इसका महीना कुरान ने इसके मेंशन किया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो ये कुरान करीम के अंदर इसको जिक्र किया है 85 सूरह बकरा, आयत नंबर 85 सूरह बकरा के अंदर जिक्र किया है। और हफ्ते के जो दिन हैं, हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा जो है इसको बेसिकली यौमुल जुमा कहते हैं, यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सलासा, यौमुल अरबिआ, यौमुल खमीस। और ये जो
यौम सलासा, इसी तरह और बढ़ते थे ना, यौम सब्त हफ्ते का दिन होता है, तो यौम अहद इतवार, यौम इस्नैन पीर, यौम सलासा मंगल, और यौम अरबिया बुध, और यौम खमीस जुमेरात, और यौम जुमा ये जुमे का दिन। तो सिर्फ जुमे के दिन का नाम जो है कुरान करीम के अंदर मेंशन हुआ है। सूरह 62 जुमा, सूरत का नाम ही सूरह जुमा है, और उसके अंदर जुमा के अंदर जो है जुमा का नाम तस्करा हुआ है। बाकी हफ्तों के दिनों का नाम का जिक्र नहीं है। अगला जो है कुरान की जो साइंसेस हैं, यानी कुरान को समझने के लिए और कुरान की तफसीर को, कुरान को समझने के लिए, तो उसको समझने के लिए कुरान के लिए क्या चाहिए बेसिकली, तो कुछ उलूम जो हैं, कुछ साइंसेस हैं, वो मैं यहाँ जिक्र कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह तफसीर करने के लिए क्या उलूम चाहिए उसका तस्करा इंशाल्लाह अगली जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर तफसीर के जो सेक्शन है उसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो कुरान को अगर समझना चाहें, इट्सेल्फ कुरान से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं जो उलमा ने डिस्कस की हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें जिक्र कर देता हूँ। दो चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, एक कुरान की ट्रांसलेशन है और दूसरा कुरान की तफसीर है। और फर्स्ट उससे पहले जो बाकी चीज़ें हैं इक्का दुक्का, तो वो मैं इंशाल्लाह जो उलमा ने इसके ऊपर काम किया है वो बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन हल्का सा आपको आइडिया दे दूंगा ताकि आप लोगों को पता हो कि कुरान के बारे में। इस तरह की बुक्स आपको अरबी में, इंग्लिश में, उर्दू में आपको मिल सकती हैं, उनको उनके अंदर ये चीज़ें आप रिसर्च भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और कुरान के इस एंगल के अगर आप रिसर्च करना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आपको उस पर बुक्स मिल जाएंगी। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ और आपको पता चलेगा कुरान में इस चीज़ से रेलिवेंट ये बुक्स हैं और इसमें क्या चीज़ डिस्कस होती है उसका आइडिया आप लोगों को हो जाए। और कुछ किताबें ऐसी लिखी गई हैं। सबसे पहले आपको देखूं कुरान को समझने के लिए मक्की मदनी सूरतें कौन सी हैं, मक्की मदनी सूरतें किन बेसिस पर मक्की हैं, किन बेसिस पर मदनी हैं, तो इसके ऊपर भी मुस्तकिल किताबें हैं। और उन किताबों में फिर उन्होंने डिटेल में गए हैं, सिर्फ सूरतों पे इक्तिफा नहीं किया बल्कि उन्होंने फिर आयात के ऊपर भी डिस्कशन की है और उन आयात के शान नज़ूल और जहाँ पे वो आयत उतरी और जिस बैकग्राउंड में उतरी वो आयत उसको सामने रख के फिर उसके बारे में उन्होंने तयन किया है, उसको डिक्लेयर किया है कि ये मक्की है या मदनी है। फिर आयात के अंदर भी, सूरतों के अंदर भी, तो उसमें डिटेल डिस्कशन की है। तो अगर इस तरह का अगर बैकग्राउंड समझना हो या आयात का बैकग्राउंड समझना हो तो उसके लिए इस तरह की बुक्स जो मक्की मदनी जो सूरतें हैं उनके बारे में लिखी गई हैं, तो उनको आप देख लें तो आपको इसके बारे में तफसील मिल जाएगी। दूसरी जो बुनियादी चीज़ कुरान करीम को समझने के लिए हेल्प देती है वो देती है असबाब नुज़ूल। असबाब नुज़ूल कहते हैं कि कुरान के नाजिल होने की रीज़न, क्या किस बैकग्राउंड में कुरान उतरा, किस सिनेरियो में कुरान उतरा, कौन सा वाक़या पेश आया तो कुरान उतरा, किस जगह पे कुरान उतरा, क्या हो रहा था तो कुरान उतरा, क्या हुआ तो उसके जवाब में ये सवाल आया। जैसे कुरान में मुख्तलिफ जगह पे सहाबा के जो सवाल थे, यसअलूनका अनिल महीद, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये चांद के बारे में पूछते हैं कि भाई कैसे आता जाता है, तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब दिया। पर ये सहाबा के सवाल थे, उनकी उन सवालों को सामने रखते हुए अल्लाह ने कुरान को उतारा। इसी तरह एक वाक़या पेश आया जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बेगम के यहाँ कुछ पी लिया तो दूसरी बेगम ने कहा आपके मुंह से तो याफीर की स्मेल आ रही है और याफीर आपको पसंद नहीं था ना कि आपने शहद पिया था। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आज के बाद मैं ये नहीं पीऊंगा, तो मतलब ये था मैं शहद नहीं पीऊंगा। तो लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह, अल्लाह पाक ने ये आयत उतारी। तो इसका बैकग्राउंड ये था, इसके पीछे जो है वो औरतों की, उनकी बेगमात की डिस्कशन थी सारी। वो डिस्कशन जो है वो शान नज़ूल में अगर पढ़ी जाएंगी, अगर डिस्कशन का पता होगा तो हमें पता चल जाएगा ये किस सिनेरियो में, किस जो है सिचुएशन में ये बात की जा रही है और उसका बैकग्राउंड क्या है वो समझ आ जाएगी। तो उसके लिए जो बुक्स हैं वो शान नज़ूल पे हैं, यानी जिन वो इस आयत के नाजिल होने के पीछे बैकग्राउंड क्या है, उस वक्त के हालात क्या हैं जो पेश आए थे उसकी वजह से कुरान उतरा है। हर आयत का शान नज़ूल नहीं होता, हर सूरत का शान नज़ूल नहीं होता, बल्कि ये स्पेसिफिक आयत का शान नज़ूल है। हर आयत का शान नज़ूल खींचतान के साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी जो चीज़ है जो बुक्स हैं बेसिकली उसके ऊपर लिखी हुई हैं वो जमअल कुरान व तरतीबु, कि कुरान को जमा करना, कुरान की कंपाइलेशन और कुरान को कंपाइल करना और उस कुरान कैसे कंपाइल हुआ उससे मुताल्लिक जो अहादीस हैं, सहाबा की रिवायात हैं, उनको जो है वो डिस्कस किया गया। यानी उसमें ये किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैसे कंपाइल हुआ उसके ऊपर रिवायात हैं, सहाबा के दौर में, फिर अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में कैसे कंपाइल हुआ, उमर ने क्या सजेशन दी, क्या बात की, वो वर्डिंग्स बाकायदा सेफ हैं। इसी तरह उस्मान के दौर में क्या कुरान से हुआ, अली के पास जो सहीफा था उनका अपना कुरान जो लिखा होता उन्होंने अपने पास, उनके पास सेफ था। अली के पास जो सहीफा था उनके पास वो तरतीब नाजिल होने के एतबार से उनके पास सूरतें थी, वो तरतीब जो हमारे पास है आजकल इस तरतीब के एतबार से उनके पास वो सूरतों की तरतीब नहीं थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब दी थी, मतलब उन्होंने अपने लिए लिखा हुआ था याद करने के लिए। इस तरह बहुत सारे सहाबा, अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास था। तो ये कंपाइल कैसे हुआ, कुरान के हिस्ट्री को देखा जाए, उसकी रिवायात को देखा जाए, उसकी जो रिवायात जो हैं, जो नरेशंस जो हैं
ان کو دیکھا جائے تو وہ ساروں کو کمپائل کر کے یہ جو قرآن کو جمع کرنا، قرآن کی کمپائلیشن پہ جو بکس ہیں اس کے اندر آپ کو اس کی ڈیٹیل تقریباً آپ کو ہر ایک کی مل جائیں گی. اس کے بارے میں وہ ساری روایات کا اتھینٹسٹی بھی اور ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا. اگلا جو قرآن کا 5th نمبر جو سائنس ہے اس سے قرآن سے ریلیونٹ، وہ نزول القرآن علی 7 احرف. کہ قرآن جو ہے قرآن میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن جو ہے 7 حروف پر اتارا گیا. 7 حروف سے کیا مراد ہے اور 7 حروف سے کیا مراد ہے؟ 7 طرح کی قراتیں مراد ہیں. کہ ایک الفاظ میں جو اختلاف ہے، جیسے کہیں پہ قرآن نے ایک لفظ کو جمع یوز کیا ہے، کہیں پہ سنگولر یوز کیا ہے، کہیں پہ پلورل یوز کیا ہے، کہیں پہ اس کو جو ہے مؤنث یوز کیا ہے، کہیں مذکر یوز کیا ہے، اور کہیں پہ جو ہے اس کے پروناؤن یوز کیے ہیں، کہیں پروناؤن یوز نہیں کیا. تو اس کے اندر قراتوں میں جو ڈفرینسز ہیں ان ڈفرینسز کو جو ہے کی بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جاتا ہے. کہ قرآن کی جو لینگویج کا چینج ہے، کہیں جنت کا تذکرہ وہی والا دوبارہ آتا ہے تو اس کی ورڈنگ چینج ہوتی ہیں، اور کہیں پہ جہنم کا تذکرہ آتا ہے یا قصوں کا آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک جگہ پہ کسی تھوڑی سی ورڈنگ کے چینج کے ساتھ ہے، دوسری جگہ پہ تھوڑی ورڈنگ کے چینج کے ساتھ ہے. قراتوں میں ورڈنگ چینج ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہیں وہ اس 7 احرف جو ہیں 7 حروف کی جو حدیث ہے اس کے تحت جو ہے مختلف احادیث کی بکس میں اور ویسے بھی اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے. 6 نمبر پوائنٹ جو ہے وہ قرات اور قرآ، کہ قرآن کی کتنی قراتیں ہیں. جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجی، والضحیٰ اور والضحیٰ. آپ لوگ والضحیٰ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اشمام کر کے والضحیٰ ایک قرات آتی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہ بھی ایک قرات ہے. تو اس طرح جو قرات کا پروننسیشن کا جو سٹائل ہے وہ ڈفرنٹ رہا ہے کچھ نہیں. تو اس کو پھر علماء نے سیو کر دیا. تو اس کے اوپر جو بکس ہیں وہ قرات پر بکس ہیں. تو قرات کی پھر انہوں نے کیٹاگرائز کیا کہ 17 جو ہیں 7 قراتیں ہیں، پھر 10 قراتیں ہیں. اس میں سے قراتیں جو کچھ مشہور قراتیں ہیں، کچھ قراتیں جو ہیں وہ مشہور نہیں ہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو اس میں پھر صحابہ سے جو قراتیں مروی ہیں، جو ان کی اس کو ادائیگی کا جو انداز ہے، ورڈ وہی رہتا ہے لیکن اس کو ادا کرنے کا انداز، جیسے یا کو تھوڑا سا موڑ کر کے آپ پڑھیں گے والضحیٰ والضحیٰ، یعنی ایسا کر کے پڑھیں گے. اس طرح کی مختلف ایگزامپلس ہیں. تو وہ قراتیں جو ہیں اس کے اوپر مستقل قرات پہ بکس ہیں. اور خاص کر مصر کے علماء آپ لوگ کبھی نیٹ پہ سرچ بھی کریں تو وہ بڑے اسٹائل بنا پڑھتے وہ ان بیسس پڑھتے تھے. حفص کی قرات ہے، دوسری جو ہیں مختلف قراتیں ہیں، وہ 7 تک قراتیں مشہور ہیں، باقی 10 تک ہیں. اس کے اوپر بڑے تفصیل سے بات ہوتی ہے. اور 7 نمبر جو ہے تفسیر اور مفسر کی شرائط، یعنی تفسیر کیا ہوتی ہے، تعویل کیا ہوتی ہے، اور پھر تفسیر کرنے والے کی شرائط کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، کون تفسیر کر سکتا ہے، کون تفسیر نہیں کر سکتا، کون قرآن کی ایکسپلین کر سکتا ہے، کون قرآن کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، اس کی ایبلٹیز کیا ہونی چاہیے، اس کی صلاحیت کیا ہونی چاہیے، اس کے پاس کون کون سی سائنسز کا نالج، کون سے نالج ہونے چاہیے. دوبارہ اس کے اوپر ایک بکس کے اندر مستقل تفسیر پہ اور تفسیر کی ٹائپس پہ لکھا ہوا ہے. مثلا تفسیر کی ٹائپس بھی ہیں. کسی نے تفسیر کو جو ہے فقہ کے احکام جو ہیں فار ایگزامپل پریکٹیکل لائف سے ریلیونٹ احکام کو فوکس کر کے وہ سارے اکٹھے کر دیے ہیں. جیسے الجامع الاحکام القرآن القرطبی، علامہ قرطبی کی جو ہے تقریباً 800 سال پہلے کی ایک تفسیر ہے. انہوں نے صرف فقہی احکام جو پریکٹیکل لائف ہے اس سے ریلیونٹ احکامات کو اکٹھا کر دیا. علامہ ابن کثیر نے جو ہے وہ حدیث کو اکٹھا کر دیا تو حدیث پہ مبنی. اسی طرح عبد المنصور میں بھی حدیث کو اکٹھا کر دیا جو قرآن کو ایکسپلین کرنے والی ہیں. تو اس طرح مختلف تفاسیر. علامہ راضی جو ہیں مفاتیح الغیب ان کی تفسیر کا نام ہے، اس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے لاجک سے جو ہے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور قرآن کی ورڈنگ کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، اس کو ڈیٹیل اس کی ڈسکشن کی قرآن کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد لاجک کے تھرو اس کو پروف کرنے کی کوشش کی کہ وایا لاجک اس قرآن کا مطلب کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے قرآن کریم، قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. اس کو انہوں نے وہاں پہ ڈسکس. اس طرح مختلف تفاسیر ہیں. کسی نے تصوف کو بیس بنا کے جو ہے تصوف کی جو باتیں ہیں اس کو ڈسکس کیا. تو بہرحال اس طرح کی تفاسیر جو ہے کچھ ٹائپس ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. اگلی جو 8 نمبر پوائنٹ ہے وہ محکم اور متشابہ. قرآن کی محکم اور متشابہ. محکم وہ آیات ہیں جن آیات میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی مطلب کلیئر کٹ ہوتا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکات، زکات دو، کہ حج کرو. اس طرح کے جو آیات ہیں کلیئر کٹ ہیں، اس میں یہ محکم آیات کہتے ہیں. آیات محکمہ یا آیات محکمہ ہیں. متشابہ وہ آیت ہوتی ہیں جس کا ظاہری مطلب اور ہوتا ہے لیکن حقیقی مطلب کچھ اور لیا جا سکتا ہے یا کچھ اور لیا گیا ہے. جیسے ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. اب اللہ تعالیٰ ہماری انسانوں کی طرح تو ہے نہیں، تو وہ ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ اب ہاتھ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس بات میں ہاتھ ہے، یعنی آپ کی طاقت، آپ کی اتھارٹی ہے اس میں. تو اسی طرح ہاتھ کا جو ورڈ ہے یہ عربی میں طاقت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، قدرت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، انوالو ہونے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اور ہاتھ کا ورڈ ہمارے جیسے ہینڈ ہے اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ید ورڈ جو ہے اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو ید جو ہے ہینڈ جو ورڈ ہے اب یہ کس معنی میں یوز ہوگا؟ اس ورڈ کو ہم علماء کہتے ہیں متشابہ ہے.
تو اس متشابہ کے بارے میں پھر آگے ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں علماء کہ بھئی اس سے ہاتھ سے کیا مراد ہے. تو کچھ وہ پھر اس اسکالرز کا مفسرین کا آپس میں اختلاف ہے. اس میں جو ڈسکشن ہوتی ہے محکم اور متشابہ، محکم آیات وہ آیات جن کا کلیئر کٹ ہے، جس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی، لیکن اس میں احکامات جب اس سے ثابت کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، احکامات کے استدلال کرتے ہیں، پروف جب اس کو آیت کو پیش کرتے ہیں تو اس میں شاید استنباط اور احکام کی صورت میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آیت کے مطلب میں اختلاف عام طور پہ نہیں ہوتا کہ اس سے مراد یہی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ریلیونٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس طرح کی چیزیں، ساخ پنڈلی جسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو روایات آتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ متشابہ قرار دیتے ہیں. ان متشابہ اسے حروف مقطعات متشابہات ہیں. حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، بعض لوگ اس کا مطلب نہیں بیان کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ الف سے اللہ ہے، لام سے جو ہے جبرائیل ہے اور میم سے محمد ہے. اللہ جبرائیل کو قرآن دیا اور محمد پہ لے کے آئے، تو اس طرح کی توجیہات بھی کرتے ہیں. دوبارہ یہ محکم متشابہ کی بحث ہو جاتی ہے. آگے اور بہت ساری بحث ہیں، ان میں سے سیدھا سیدھا پوائنٹ جو ہے آپ سے ریلیونٹ جو آپ سمجھ سکتے ہیں، ناسخ منسوخ کی بحث ہے. ناسخ منسوخ کی بحث یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو شریعت نے جو ہے منسوخ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے، اور کچھ آیات ایسی عام طور پر قرآن ایسا ہے کہ جو قابل عمل ہے اور اسی پہ عمل کیا جائے گا. تو منسوخ آیات جو ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اکارڈنگ جو ہے الفوظ الکبیر ایک ان کی کتاب ہے جو انگلش الفوظ الکبیر لکھیں گے، انگلش ٹرانسلیشن اس کی اویلیبل ہے. بیسیکلی یہ بک جو ہے لینگویج جو ہے میں فارسی، عربک اور انگلش تینوں لینگویجز میں ہے، الفوظ الکبیر. تو اس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر ناسخ منسوخ کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری بکس ہیں جس کے اندر جو ہے ناسخ منسوخ پہ، نسخ پہ جو ہے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے. کہ نسخ یہ ہے کہ پہلے ایک حکم اترا ہے، بعد میں اللہ پاک نے کہا کہ وہ حکم پہلا منسوخ ہو گیا، اب نیا حکم یہ ہوگا. مثال اللہ پہلے آرڈر دیتے ہیں لاک ڈاؤن کا کہ بھئی اب ساری جگہ پہ لاک ڈاؤن ہوگا، پھر بعد میں آتا ہے حکم کہ بھئی کچھ لاک ڈاؤن کھول دو، کچھ باقی رکھنے دو. تو وہ پارشلی جو ہے وہ پچھلا حکم جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، کینسل کر دیا جاتا ہے. اس کو نسخ کہتے ہیں. تو یہ کینسلیشن جو ہے یہ بیسیکلی قرآن کے اندر وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکارڈنگ جو ہے 5 آیات ایسی ہیں جن کے اندر جو ہے یہ نسخ ہوا ہے اور منسوخ ہوئی ہیں. ان میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے ایک مینشن کر دیتا ہوں کہ شروع میں جو عدت تھی، جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت جو ہے 1 سال تھی، اور بعد میں جو ہے وہ قرآن نے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن کر دی. تو اس طرح وہ 1 سال والی عدت ختم ہوگی، اور اب جو عمل ہوگا اس پہ وہ 4 مہینے 10 والی آیت پہ عمل ہوگا. والے اس طرح کی آیات ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ کی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو اگلا اس کے علاوہ جو ہے اعجاز القرآن، یہ قرآن معجز ہے، یہ مرکل ہے، ایک طرح کا ایک معجز ہے، اس جیسا قرآن کوئی بنا نہیں سکتا. اس کو میں انشاءاللہ فردر آگے لاسٹ میں ڈسکس تھوڑا سا کروں گا. پھر امثال القرآن، قرآن نے مثالوں سے سمجھایا. تو مثالوں سے سمجھایا، ان مثالوں کو قرآن نے ضرب اللہ مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ مچھر کی مثال دے رہے ہیں، اللہ عنکبوت اسپائڈر اور مکڑی کی مثال دے رہے ہیں. تو اس طرح کی جو مثالیں ہیں، لوگوں نے ان مثالوں کو اکٹھا کر کے ان مثالوں کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اس کو امثال القرآن کہتے ہیں، قرآن کی مثالوں کا علم ہے. پھر قصص القرآن جو ہے، قرآن کے اندر جتنے قصے آئے ہیں، جن انبیاء کے قصے آئے ہیں، انبیاء کے علاوہ کے جن کے قصے آئے ہیں، تو ان قصوں کو جو ہے آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے قصص القرآن کے جو ہے بکس ہیں. بچوں کے لیے بھی اس کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں، بڑوں کے لیے بکس لکھی گئی ہیں. اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی انگلش میں اس پہ عربی میں ہے، بیسیکلی انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. قصص القرآن جو ہے، اسٹوریز آف دا پروفٹ جو ہے، اسٹوری آف قرآن جو ہے، اس کے نام سے آن لائن آپ سرچ کریں گے آپ کو مل بھی جائیں گے. تو اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہے. اور لاسٹ جو ہے اس کے بعد اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے ترجمہ القرآن، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی ٹرانسلیشن. The translation of the Quran has always been a problematic and difficult issue in Islamic theology. ترجمہ جو ہے یہ قرآن کریم کا ایک بڑا پرابلم ہے. بیسک وجہ یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے الفاظ کو کسی اور زبان میں کنورٹ کرنا اور کسی اور زبان میں اس کو ریپلیس کرنا یہ پاسبل نہیں. اس کی 2 ریزن ہیں. وہ ریزن بہت سارے لیکن بیسیکلی آپ کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بیسک 2 ریزن مین ریزن ہیں. فرسٹ ریزن تو یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم جو اللہ نے اتارا ہے تو اللہ کے الفاظ ہیں، تو اللہ نے جو ورڈز جہاں پہ فٹ آ سکتا تھا اس کے اندر کس کا خیال رکھا؟ اس کے میننگز کا بھی خیال رکھا، اس کی ٹون کا بھی خیال رکھا، اس کی پروننسیشن کے لنک کا بھی خیال رکھا، اور اس کے علاوہ بیسٹ ورڈ کو سلیکٹ کیا اور بیسٹ سینٹینس کے سیکوینس کو، سینٹینس کا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ بیسٹ اسٹرکچر سلیکٹ کیا. اس سے اچھا اسٹرکچر سلیکٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. اگر آپ کو عربی آتی ہو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں. میں نے تقریباً 10-11 سال عربی پڑھی ہے، تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا پڑھنے کے بعد ہوتا ہے بھئی اس جیسی بات نہیں کہی جا سکتی کسی اور انداز سے.
تو ایک تو یہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، اس وجہ سے اس جیسے الفاظ بنانا بہت مشکل ہے، یعنی ایک ناممکن کسی سچویشن اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ عربی جو زبان ہے اس کے اندر ایک ورڈ کی کئی میننگس ہیں۔ عربی جو ہے وہ بہت وسیع زبان ہے اور اس کے اندر جو ہے ہر سچویشن کے لیے ایک الگ ورڈ ہے، یعنی آپ کے سر میں درد ہے تو اس کے لیے الگ ورڈ ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے اس کے لیے الگ ورڈ ہے، آپ کے الگ ورڈ ہے، آپ کے ٹانگوں میں درد ہے اس کے لیے الگ ورڈ ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شہر کے جو نام ہے وہ آپ کو 100 سے زیادہ شہر کے نام مل جائیں گے، اونٹوں کے نام الگ سے مل جائیں گے۔ اس طرح جو سچویشنز ہیں، پیاس ہے، آپ کو پیاس جو ہے اس کی لیولز ہیں، 7-8 لیولز ہیں، اس 7-8 لیولز کے لیے الگ الگ نام ہیں۔ تو بہرحال وہ اتنے زیادہ الفاظ ہیں جو پورا عربی میں اس طرح کے الفاظ باقی زبانوں میں آپ کو نہیں ملتے۔ انگلش میں اس لیول پہ الفاظ نہیں ملتے آپ کو، اسپیسیفک الفاظ ہیں، اسی سے آپ کو ہر بات کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح فارسی کو دیکھیں، اس کا یہ حال ہے۔ اردو تو بیچاری ہے ہی غریب، کچھ فارسی سے لیا، کچھ انگلش سے لیا، پھر عربی سے لیا، تو لشکری سنسکرت اور اس سے گزار لگا کے جگاڑ لگا کے اردو بن گئی۔ تو بہرحال قرآن کا ترجمہ کرنا، البتہ قرآن کو ٹرانسلیٹ، اس کو کنورٹ تو نہیں کیا جا سکتا، تو قرآن کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کو کہ قرآن کی ترجمانی کی جا سکتی ہے، اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کسی اور زبان میں۔ اس لیے جو ترجمہ کیا جاتا ہے آپ کو ترجمے میں اختلاف بھی ملے گا۔ وہ ترجمے کے اختلاف کی بیسک ریزن کیا ہوتی ہے کہ اس ورس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، اس آیت کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، اس سٹرکچر میں اگر سٹرکچر کو ادھر لنک کریں گے تو معنی اور ہوگا، ادھر لنک کریں گے تو معنی ہوگا۔ وہ لنک کا ایک ہوتا ہے پرابلم جس کی وجہ سے معنی کے اندر چینج آ جاتا ہے۔ اسی طرح اس جو ورڈز ہیں، اس ورڈز کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اگر وہ بیک گراؤنڈ یہ والا لیں گے تو معنی اور ہوں گے، بیک گراؤنڈ دوسرا لیں گے تو معنی اور ہوگا۔ یہ نیکسٹ انشاءاللہ جب ڈسکشن ہوگی، جو اگلے لیولز پہ ہم جب جائیں گے قرآن سنت کے بعد آگے جو ہیں اجماع قیاس پہ، وہاں پہ میں 2 ایگزامپل انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ تو مسلمز جو ہے جو قرآن ایک مرکل ہے، وہ میں نے ڈسکس کی آپ لوگوں کو۔ اعجاز القرآن، یہ معجز ہے، جیسا قرآن نہیں بنایا جیسا قرآن ٹیکسٹ کین ناٹ بی ریپروڈیوس ان another language اور فارم نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ ٹرانسلیشن انٹو ادر لینگویجز آر نیسیسری، جو اس کو دیکھیں تو جتنے عرصے میں بھی یہ قرآن کیا گیا ہے تو عربک جو اوریجنل لینگویج ہے اس کو کنورٹ جو ہے نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اگلا جو مین ہے وہ تفسیر ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ کیا خالی ترجمے سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں قرآن کے اندر نا، اگر ہم قرآن کو ڈیوائڈ کر دیں تو 2 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا تم میں سے ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ کیا تم میں سے ہے ہی کوئی نصیحت لینے والا؟ تو قرآن کی وہ آیات جو نصیحت پر مبنی ہے، نصیحت سے مطلب یہ کہ جیسے ماں آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہے، بیٹا یوں نہ کرو، یوں کر لو، یہ کرنا اچھا نہیں ہے، اس طرح بیہیو کرو، یوں کرو، یہ نصیحتیں ہیں۔ تو قرآن کی جو آیات نصیحتوں پر مبنی ہے، مثلا قرآن کے قصے ہیں، اور قرآن نے جو انبیاء کے تذکرے کیے ہیں، پچھلی امتوں کے جو تذکرے کیے ہیں، اسی طرح مریم علیہ السلام کے تذکرے ہیں، اسی طرح جو ہے فرعون کا تذکرہ ہے، فرعون کی بیگم کا تذکرہ ہے، فرعون کی جو کنگھی کرنے والی تھی اس کا تذکرہ ہے، ہارون کا تذکرہ ہے، اسی طرح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ہارون کا تذکرہ ہے۔ اس طرح کے جو تذکرے ہیں یہ بیسیکلی نصیحت پکڑنے کے لیے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جو قوموں کو جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کو، لوط علیہ السلام کی قوم کو جو تباہ کر دیا، عذاب دے دیا، ان کو پڑھیں، تو ان کو پڑھنے کا اس مقصد کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کی اگر ٹرانسلیشن بھی سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیں گے تو نصیحت آپ کو مل جائے گی، آپ کو سمجھ آئے گی قرآن میں سے کہنا کیا کر رہا ہے، اس قصے سے مجھے کیا سبق مل رہا ہے۔ لیکن دوسرا پارٹ قرآن کا وہ یہ تو ہو گیا نصیحت کے لیے، دوسرا پارٹ قرآن کا وہ ہے کہ جو آپ پریکٹیکل لائف میں آپ اس کی بیس پر آپ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں، لاز بنا رہے ہوتے ہیں، قانون بنا رہے ہوتے ہیں، آرڈیننس بنا رہے ہوتے ہیں، اور پریکٹیکل لائف میں آپ اس کے لیگل ایک اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لاز کے اینگل سے، لیگل اینگل سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اینگل سے ریلیونٹ جو آیات ہیں وہ تقریباً 500 آیات ہیں، جو 500 آیات جو لاز سے متعلق ہیں، قانون سے متعلق ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کی ٹرانسلیشن کافی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹرانسلیشن کافی ہے تو سمجھ لیں پھر اس بات کو۔ قرآن کریم فرماتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے تو یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ جو 3 قروء ہیں، 3 قروء جو ہیں وہ اپنا انتظار کریں گی۔ اب قروء کا جو ورڈ ہے یہ پلورل ہے، سنگولر اس کے قر، قاف موٹا قاف،
اور را اور حمزہ قرأ جیسے قرات ہوتی ہے قرو قرأن، تو قرأن کی جو ہے آپ کو ڈکشنری میں میننگز دیکھیں گے تو دو میننگ ملیں گے. ایک مطلب قرأن کا وہ ہے کہ عورتوں کو اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، تو ایک کچھ ایام وہ ہوتے ہیں جن میں وہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں، اور کچھ ایام وہ ہوتے ہیں جن میں نمازیں نہیں پڑھ سکتی. جن میں نمازیں پڑھ سکتی ہیں وہ پاکی کے دن ہوتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہم اس کو ناپاکی کے دن کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال جن ایام میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو قرن کا مطلب وہ بھی ہے، اور جن ایام میں وہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں قرن کا مطلب وہ بھی ہے، دونوں مطلب ہے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو اپنی عدت کاؤنٹ کرنی ہے طلاق کے بعد کون سے اینگل سے کاؤنٹ کرنی ہے، یہ والی ٹرانسلیشن ہو گئی، یہ والی ٹرانسلیشن. اب ظاہر بات ہے جو ٹرانسلیشن لے گے اس کے اکارڈنگ پریکٹس بدل جائے گی. اب اگر اکارڈنگ ٹو جو اس کی نماز پڑھنے والے دن ہیں اس کے اکارڈنگ اگر کاؤنٹ کریں گے تو وہ بالکل الگ ہو جائے گی، عدت الگ ہو جائے گی طلاق کے بعد. اور تین جو ہے اس کا وہ پیریڈز جو ہیں وہ اس کے الگ ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ ایشو آپ جب ٹرانسلیشن پڑھ کے ان احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر پھر آپ کو فردر جو ہے آپ کو ڈیٹیلز پتہ ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ دو اینگلز ہیں، صرف ترجمہ پڑھ کے آپ نصیحت کی جو آیات ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے جو آیات ہیں جس کے بعد مثلا اقیم الصلاۃ، اب تو آپ کے پاس پتہ ہے کہ بکس ریٹن میں ہیں، جب اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، اقیم کا ہوتا ہے سیدھا کھڑا کرنا، الصلاۃ نماز، نماز ایک ٹرم ہے، نماز قائم کرو. اب اس ٹرم کو سمجھنے کے لیے کیا نماز قائم کرو اور حدیث کا علم نہ ہو، مثلا حدیث میں جو ہے نماز کتنے ٹائم پہ ہے، کتنے وقت پہ ہے، نماز کی ٹائمنگ کیا ہے، نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ ڈیٹیل کہاں سے آئے گی؟ پھر اس ڈیٹیل کے لیے ٹرانسلیشن کافی نہیں ہے. اسی طرح آتو الزکات، زکات دو کتنے پرسنٹ دینی ہے، کیسے دینی ہے. اب یہ ساری ڈیٹیل میں جب جانا ہوگا تو اونلی ٹرانسلیشن از ناٹ انف، ٹرانسلیشن جو ہے انف نہیں ہے. ٹرانسلیشن جہاں البتہ قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گئے، انہوں نے مکہ مارا، بندہ مر گیا، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں شہر سے بھاگ گئے، شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے، انہوں نے آفر کی، ان کی بیٹیوں سے شادی کر لی، ایک بیٹی سے، اس کے بعد ان کے پاس ٹائم گزارا، پھر اس کے بعد وہ ٹور پہ گئے، وہاں پہ تجلی ایک روشنی دیکھی، اس روشنی کے پیچھے گئے. یہ سارا جو واقعہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کسی بھی سائنس کی یا کسی بھی ایکسپلینیشن کی، کسی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود احساس ہوگا کہ اللہ نبیوں کو کیسے تعلیمات سے نوازتے ہیں. نصیحت ہے نا. البتہ نصیحت کے لیے بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز جو آسان ہے اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جو چیز آسان ہو اس کی ریکوائرمنٹس کو اگر پورا نہ کیا جائے تو وہ چیز بھی آسان نہیں رہتی. اور وہ ریکوائرمنٹس بیسیکلی کیا ہیں اس کی، وہ ریکوائرمنٹس دیکھیں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے اس کو اینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے پارٹ پہ یہیں سے ڈسکس کریں گے. وہ ریکوائرمنٹس بیسیکلی کیا ہے؟ مثال ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے انڈا بوائل کرنا ہے، تو انڈا بوائل کرنا ہے، تو انڈا بوائل کرنا کیا لگا، آسان ہے مشکل ہے؟ اب آپ میں سے بہت سارے کہیں گے انڈا بوائل کرنا بہت آسان ہے. باقی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ انڈا بوائل کرنا بہت آسان ہے. انڈا بوائل کرنا تو آسان ہے، میں کہوں گا میں آپ کو جو ہے وہ بوائل کرنے کے لیے کوئی برتن ہی نہیں دوں گا، کہیں گے پھر تو مشکل ہو گیا ہے. میں کہوں میں آگ ہی نہیں جلانے دوں گا. دیکھیے انڈا بوائل کرنا آسان ہے تب جب آپ کے پاس آگ بھی ہو، جب آپ کے پاس پانی بھی ہو، جب آپ کے پاس برتن بھی ہو. یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو انڈا بوائل ہوگا، ورنہ انڈا بوائل نہیں ہوگا. تو اسی طرح ٹرانسلیشن کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آپ وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی، اگر قرآن کو آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو پھر ٹرانسلیشن سے سبق بھی نہیں ملے گا، صرف آپ کنفیوز ہو جائیں گے بہت. تو اس بہرحال تو تفسیر پہ انشاءاللہ ڈسکشن پارٹ بی میں اللہ نے چاہا تو کریں گے. پارٹ بی کے اندر تفسیر پہ ڈسکشن کریں گے، اور اس میں مفسر کون ہے، مفسر کی کنڈیشن کیا ہے، تفسیر کیا ہوتی ہے، تو اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے گا.